کہ انہوں نے خیانت کی، اور یہ معلوم ہوتا ہے کہ در حقیقت یہ کافر تھیں. کافرہ ہو سکتی ہے، یہ ایک ہے خبیثات اور خبیثون، وہ اور شے ہے، کردار کے اعتبار سے گھٹیا، ذلیل، رذیل، کمینے، وہ معاملہ اور ہے. ایک ہے کفر اور اسلام کا معاملہ، وہ ممکن ہے. تو یہاں معاملہ جو ہے کافروں کو، گویا کہ ان کی بیویاں کافر رہیں، حضرت نوح پر ایمان نہیں لائی ان کی بیوی، حضرت لوط پر ایمان نہیں لائی ان کی بیوی، اور وہ کافروں میں رہیں. اور ظاہر بات ہے کہ پھر حضرت نوح علیہ السلام کے راز، ان کی باتیں جو ہیں، ان کی بیوی اپنی قوم تک پہنچا دیتی تھی، اور حضرت لوط علیہ السلام کی بات بھی ان کی بیوی جو ہے اپنی قوم تک پہنچا دیتی تھی. بلکہ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت لوط کے پاس جب وہ دو فرشتے، دو نہایت حسین نوجوان لڑکوں کی شکل میں آئے تھے، تو ان کی بیوی ہی نے اپنے قوم کے سرداروں کو متوجہ کیا تھا اور مطلع کیا تھا کہ تمہارے لیے بڑا عمدہ جو ہے شکار آیا ہوا ہے، آؤ. اور یہ اسی کا فعل تھا. اس اعتبار سے اب اس کی تعریف جو ہے وہ یہ ہوگی کہ جنہوں نے خیانت کی، یعنی جنہوں نے اپنے شوہروں کے رازوں کو اپنے کافر ہم قوم لوگوں تک پہنچایا. ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاہما. یہ خیانت ان کے رازوں کی خیانت ہے. فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا، تو پھر وہ دونوں ہمارے بندے رسول تھے، نبی تھے، لیکن کچھ نہ بچا سکے ہماری پکڑ سے اپنی بیویوں کو. جب پکڑ آئی ہے، جب عذاب آیا ہے، تو قرآن مجید میں کتنے مقامات پر ہم نے پڑھا کہ فرشتوں نے کہہ دیا تھا حضرت لوط سے کہ آپ کے اہل و عیال نکل جائیں جلد از جلد یہاں سے، صبح قریب ہے، الیس صبح میں قریب، اور صبح کے وقت ان پر عذاب آ جانا ہے، نکل جائیں جلدی سے. لیکن آپ کی بیوی نہیں جائے گی ساتھ. وہ بیوی کافرہ ہے، وہ اپنے ان کفار قوم، ہم قوم کے ساتھ وہ بھی برباد ہوگی، تباہ ہوگی، ہلاک ہوگی. یہی معاملہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت نوح کی بیوی کے ساتھ ہوا. لیکن وہ بیوی جو ان کے ساتھ بچ کر کشتی میں گئی ہے وہ مومنہ تھی، جس کے بطن سے پھر وہ 3 بیٹے، حضرت سام، حضرت حام، حضرت یافس، جن سے کہ پھر نسل انسانی آگے بڑھی ہے اور چلی ہے. وہ دوسری بیوی سوار ہی نہیں ہوئی اس کشتی کے اندر، جیسے کہ ان کا کافر بیٹا سوار نہیں ہوا، جس کے بارے میں کہا بھی انہوں نے یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین. جب وہ سیلاب آ رہا تھا اور پہاڑ جیسی جو ہے وہ موجیں اٹھ رہی تھی، تو حضرت نوح نے اپنے اس بیٹے سے کہا تھا، کنعان اس کا نام تھا، کہ بیٹے ہمارے پاس آ جاؤ، اب بھی ایمان لے آؤ، کشتی میں سوار ہو جاؤ. اس نے یہ کہا تھا ساوی الی جبل یعصمنی من الماء، میں ان قریب اس پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، وہ مجھے پانی سے بچا لے گا. تو ایک کافر بیٹا بھی ہلاک ہوا، اور ایک اسی کی ماں جو کافرہ تھی وہ بھی ہلاک ہوئی. البتہ جو مومنہ تھی وہ ان کے ساتھ بچی ہے، اور وہ اس کے ساتھ کشتی سے پھر اترے ہیں، اور ان کے 3 جو بیٹے ہیں ان سے جو ہے نسل انسانی آگے چلی ہے. اب یہاں پہ خاص طور پر نوٹ کیجئے کہ انسانوں میں بلند ترین مقام ہے انبیاء اور رسول کا، لیکن وہ بھی کافروں کو نہیں بچا سکتے اللہ کے عذاب سے. حالانکہ اب کافروں میں اس سے زیادہ نزدیکی کون ہوگا؟ بیوی سے قریبی کون ہوگا؟ بہرحال ایک زندگی اس کے ساتھ گزاری ہے، تعلق اس کے ساتھ رہا ہے، لیکن یہ کہ وہ کام نہ آ سکے، کچھ بھی نہ بچا سکے اللہ کے عذاب سے. یہی ہے وہ حدیث جو میں نے آپ کو سنائی تھی اسی سورہ مبارکہ کے ابتدائی درس میں، کہ حضور اپنے ہاں کی خواتین کو لے کر بیٹھا کرتے تھے اور ایک ایک کا نام لے کر کہتے تھے، یا فاطمہ بنت محمد انقذی نفسک من النار فانی لا املک لک من اللہ شیئا. اے فاطمہ، محمد کی لخت جگر صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ، اے فاطمہ، محمد کی جگر کا ٹکڑا، اپنے آپ کو آگ سے بچانے کی فکر کرو، اس لیے کہ اللہ کے ہاں تمہارے بارے میں مجھے کوئی اختیار حاصل نہیں ہوگا. تمہارا اپنا ایمان، تمہارا اپنا عمل صالح ہوگا تو وہاں بچت ہوگی، بچاؤ ہوگا، نجات ہوگی، فوز و فلاح ملے گی، ورنہ نہیں. یا صفیۃ عمۃ رسول اللہ انقذی نفسک من النار فإنی لا املک لک من اللہ شیئا. اے صفیہ، اللہ کے رسول کی پھوپھی، بچاؤ اپنے آپ کو، نکالو اپنے آپ کو آگ سے، جہنم کی آگ سے بچاؤ، اس لیے کہ میں قیامت کے دن اللہ کے ہاں تمہارے کام نہیں آ سکوں گا. تمہارا اپنا عمل ہوگا، تمہاری اپنی نیکی ہوگی، تمہارے اپنے اعمال ہوں گے، تمہارا اپنا ایمان ہوگا.
تو یہاں بھی نوٹ کر لیجئے فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، یہ ماضی کا صیغہ جو استعمال ہو رہا ہے در حقیقت یہ سمجھ لیجئے قرآن مجید کا اسلوب ہے کہ مستقبل کی وہ چیزیں جو حتمی یقینی ہیں، جو لازماً وقوع پذیر ہونی ہیں، تو عربی زبان میں حتمیت کے لیے، یقینیت کے لیے ماضی کا صیغہ استعمال ہوتا ہے. جیسے کہ یہ کہہ دیا گیا، ہو گیا، اگرچہ یہ ہونا ہے ابھی. وَقِيلَ ادْخُلُوا النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ، کہہ دیا گیا کہ داخل ہو جاؤ آگ میں داخل ہونے والوں کے ساتھ. یعنی رسولوں کی بیویوں کو ان کے تعلق، ان کے شوہروں کا تعلق جو ہے بچا نہیں سکے گا اللہ تعالیٰ کے عذاب سے. ان کی اپنی شخصیت ہے، وہ خود ذمہ دار ہے، وہ خود ایک فرد نوع بشر ہے، وہ خود ہیومن بینگ ہے، وہ انسان ہے. ان میں بھی روح پھونکی گئی ہے جیسے کہ انسان مردوں میں پھونکی گئی ہے. یہ عیسائیوں والا عقیدہ ہمارا نہیں ہے کہ عورت میں روح نہیں ہے صرف جان ہے، جیسے کہ حیوانات میں روح نہیں ہے جان ہے صرف، بلکہ یہ کہ ان میں بھی روح ہے، وہ بھی ذمہ دار ہیں. اور کتنی ہی خواتین ہوں گی کہ قیامت میں جو ہے بہت سے کروڑوں اربوں مرد جو ہیں رشک کریں گے کہ کیا ان کا مقام اللہ نے عطا کیا. آپ سوچئے حضرت مریم کا کیا مقام ہوگا، حضرت آسیہ کا کیا مقام ہوگا، حضرت خدیجہ کا کیا مقام ہوگا، حضرت عائشہ کا کیا مقام ہوگا، حضرت فاطمہ کا کیا مقام ہوگا. دادا کروڑوں اربوں مرد ہوں گے کہ جو رشک کریں گے ان کے مقام پر. تو اللہ تعالیٰ مقام عطا فرماتا ہے مردوں کے لیے. انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی، میں تم میں سے کسی کے عمل کو بھی ضائع کرنے والا نہیں ہوں، خواہ وہ مرد ہو خواہ عورت ہو. بعضکم من بعض، تم سب ایک دوسرے میں سے ہو. میں اس وقت کہہ رہا تھا کہ دوسرا مقام جو ہے وہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 36 ہے، جس میں 10 اوصاف، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات، 10 اوصاف میں اللہ تعالیٰ نے مردوں اور عورتوں کو برابر گردان کی. اوصاف مردوں میں بھی ہو سکتے ہیں عورتوں میں بھی ہو سکتے. مردوں کے لیے للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن، جو انہوں نے نیکی کمائی، بھلائی کمائی، خیر، صدقات جو بھی ہے. ایک عورت کو جو کچھ اس کا شوہر دیتا ہے اپنے ہاتھ خرچ کے طور پر، فرض کیجئے کہ وہ اس میں سے اپنے اوپر خرچ نہیں کرتی، صدقہ کرتی ہے، خیرات کرتی ہے، تو اس کا جو مقام ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا اپنا ہوگا. اس اعتبار سے اس کی نیکی، اس کی بھلائی، اس کا خیر، اس کے نیک اعمال اسی کے لیے ہے. اس کو شوہر کو کوئی فائدہ نہیں پہنچنے والا. اور اگر شوہر غلط کار ہے تو اس کی غلط کاری کا کوئی وبال اس کے ذمہ نہیں آئے گا. علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم. ہاں سمجھانا، بجھانا، دعوت، تلقین، واعظ، نصیحت، یہ امر بالمعروف نہیں ممکن، یہ کرنا ہے. اگر شوہر کو اللہ نے ہدایت دی ہے تو وہ بیوی کے لیے یہی کام کرے گا. اگر بیوی کو اللہ نے چن لیا ہے کہ پہلے اسے ہدایت نصیب ہو گئی ہے تو وہ شوہر کے لیے یہی کام کرے گی. لیکن ذمہ داری نہیں ہے، ذمہ داری علیکم انفسکم، ہر ایک کے اوپر اصل ذمہ داری جو ہے وہ خود اپنی ذات اور اپنی جان کی ہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.